الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.14 ہے، یعنی دوسرے سورے کا 14واں سبق، اور اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 9۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن، پھر فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 9۔ اس کا لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں۔ یخادعون، اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے خا دال عین سے، معنی ہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ انگلش میں کہیں گے دے سیک ٹو ڈیسیو۔ نیکسٹ لائن دیکھیں، اللہ کیونکہ یہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، اس لیے اللہ آیا ہے۔ روٹ ورڈ الف لام ہا سے ہے، معنی ہے معبود، بالخصوص اللہ کی طرف اشارہ ہے، انگلش میں بھی اللہ ہی کہیں گے۔ نیکسٹ لائن والذین، کمبینیشن ہے واو زبر وا اور الذین کا۔ وا کے معنی اور کے ہیں اور الذین کے معنی جو لوگ، اور اس کا روٹ ورڈ ہے الف لام زال یا نون سے، معنی ہے اینڈ دوز ہو۔ نیکسٹ لائن دیکھیں، آمنو، روٹ ورڈ ہے الف میم نون سے، معنی ہے ایمان لائے، انگلش میں کہیں گے بلیف۔ لاسٹ لائن دیکھیں، وما، کمبینیشن ہے واو زبر وا اور میم زبر ما کا۔ وا کے معنی اور کے ہیں، ما کے معنی نہیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے میم الف، انگلش میں کہیں گے اینڈ ناٹ۔ یخدعون، روٹ ورڈ ہے خا دال عین سے، معنی ہیں دھوکہ دے رہے ہیں، انگلش میں کہیں گے دے ڈیسیو۔ نیکسٹ لائن دیکھیں، الا، روٹ ورڈ ہے لام الف سے، معنی ہے مگر، انگلش میں ایکسپٹ۔ نیکسٹ لائن انفسہم، معنی ہے اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، روٹ ورڈ نون فا سین سے ہے، معنی ہے انگلش میں دیم سیلفس۔ نیکسٹ لائن وما، کمبینیشن ہے واو زبر وا اور ما کا۔ وا کے معنی اور کے، ما کے معنی نہیں کے، اور روٹ ورڈ میم الف، انگلش میں اینڈ ناٹ۔ لاسٹ لائن دیکھیں، یشعرون، روٹ ورڈ بنتا ہے شین عین را سے، معنی ہے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، انگلش میں دے ریئلائز۔ تمام اجزاء کو کمبائن کرتے ہیں یہاں پر، اور فریز بائی فریز ٹرانسلیشن آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے۔ یخادعون اللہ، بظاہر اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ان کو، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور اس کا ان کو شعور نہیں۔ بظاہر اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ان کو، اور نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور اس کا ان کو شعور نہیں۔ انگلش میں کہیں گے دے سیک ٹو ڈیسیو اللہ اینڈ دوز ہو بلیو، دے ڈیسیو ناٹ ایکسپٹ دیم سیلفس بٹ دے ریئلائز ناٹ۔ کلمات کی تشریح یعنی اس کا انٹرپریٹیشن دیکھتے ہیں۔ یخدعون، جیسا ابھی بتایا گیا، خا دال عین سے بنتا ہے۔ الخدع کے معنی ہے دھوکہ دینا، اس کا لابریشن نیچے ہے، جو کچھ دل میں ہو اس کے خلاف ظاہر کر کے کسی کو اس کام کے ترک کرنے پر آمادہ کرنا جسے وہ انجام دینا چاہتا ہو۔ یعنی کوئی سیدھا سادہ بندہ ہے، کوئی اچھا کام، کوئی خیر و بھلائی کا کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو دھوکے میں ڈال کر اس کو اس بھلائی کے کام سے روکنے کے لیے جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یخدعون۔ اب تفسیر دیکھتے ہیں۔ بظاہر اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ان کو، یاد رکھیں یہاں پر منافقین یعنی ہیپوکریٹس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی ایسی غلط حرکتیں کرتے ہیں جس سے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ منافقین یعنی ہیپوکریٹس جو ڈوئل پرسنالٹی رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مومنین ظاہر کرتے ہوئے بظاہر اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی ان کا آؤٹر پرسن ایک مومن بندے کا ہوتا ہے اور ان کا انر پرسن ایک کافر کا ہوتا ہے۔ اس طرح کا ڈویل ایٹیٹیوڈ اپنا کر، ڈویل پرسنالٹی اپنا کر
وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مومن بندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم اس سازش میں کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی اسلام کو نقصان پہنچانا ان کا مقصد ہے، جبکہ در حقیقت غیر شعوری طور پر وہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں، یعنی وہ بات ریئلائز نہیں کر رہے کہ دراصل دھوکہ یعنی چیٹ کرنا دراصل وہ اپنے آپ کو کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو دھوکہ دینا تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا یا اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینا یہ تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا سپورٹ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ، اور جس کو اللہ کا سپورٹ ہے اس کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ جاہل لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ دراصل دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ بات کو ریئلائز بھی نہیں کر رہے ہیں کہ دراصل دھوکہ وہ خود کھا رہے ہیں۔ منافقین یہ فریب اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، یعنی بظاہر تو اللہ تعالیٰ ان کو نظر نہیں آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے، تو فریب اللہ کے رسول سے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے دھوکہ کرنا، فریب کرنا بھی تو دراصل اللہ کے ساتھ فریب کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے انہیں بتا دیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فریب کرتے ہیں یعنی دھوکہ کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے ساتھ فریب کرتے ہیں، اور اس فریب بازی کا وبال ان پر ضرور پڑے گا، یعنی جو دھوکہ دینے کی حرکت کر رہے ہیں، جو اسلام کو نقصان پہنچانے کا جو کام کر رہے ہیں، اس کا جو کانسیکوینس ہے، اس کا جو نقصان پہنچنا ہے وہ نقصان ان کو ضرور پہنچ کر رہے گا۔ کفار و منافقین اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، یعنی کوشش تو پوری کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کا کچھ بگاڑ دیں، اسلام کی روشنی کو بجھا دیں، اس کی ترقی کو روک دیں، کیونکہ یہ وہ نور ہے جس کو ہمیشہ روشن رکھنے کا ذمہ دار اللہ خود ہے، یعنی اسلام کو پھیلائے رکھنے کا، مکمل کر دینے کا، ساری دنیا پہ غالب کر دینے کا وعدہ تو اللہ نے کر رکھا ہے، لہٰذا اسلام کی روشنی کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ جیسا سورہ صف آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر برا مانے، یعنی کافر اور منافقین دونوں کا رویہ یہی ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں، اسلام کے وجود کو ختم کر دیں، اس کی روشنی کو بجھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی تو یہ نیت ہے، یہ انٹینشن ہے، یہ مقصد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا نور، اپنے دین کا نور، اسلام کا نور پھیلا کر ہی رہے گا، چاہے یہ لوگ، چاہے منافقین اور کفار کتنا ہی برا کیوں نہ مانیں۔ اس فریب بازی کا نتیجہ منافقین کو ضرور ملے گا، یعنی جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ تو انہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ یہ خدا سے کیا چھپاتے ہیں، مومنین پر بھی ان کے راز ظاہر ہو کر رہیں گے، یعنی اللہ کے حکم سے مومنین کو بھی یہ انفارم کر دیا جائے گا کہ یہ لوگ کیا دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں، کیا یعنی دلوں میں جو دشمنی چھپائے رکھتے ہیں وہ بھی مومنین کے سامنے اللہ ظاہر کر دے گا۔ خدا اور اس کا رسول وقت بوقت ان کی اندرونی حالت اور سازشوں کو بیان فرما چکے ہیں، یعنی قرآن میں اس کا ان کی حرکتوں کا ذکر آتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ واقف کرتا رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام صحابہ کرام کو بھی اس کی اطلاع ملتی رہی ہے کہ یہ اپنے اندرون کیا چھپائے رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی منافقین کے حالات اللہ مسلمانوں کو معلوم کرا رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق ذلیل و خوار ہوئے تھے، اس زمانے کے منافق بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اب بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، لیکن اپنی ذلتوں کا ان کو شعور نہیں۔ انہیں اللہ کا ایک قانون ہے کہ جو ہپوکریسی اپناتا ہے اس کا ضرور پول کھول دیتے ہیں، اس کے دلوں کے راز عوام کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ ہر دور میں وہ ذلیل ہوئے ہیں اور آج بھی وہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل ضرور کرے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور بعض وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی بندگی کنارے پر ہو کر کرتے ہیں، پھر اگر اسے کچھ فائدہ پہنچ گیا تو اس عبادت پر قائم ہو گیا، اور اگر تکلیف پہنچ گئی تو منہ کے بل پھر گیا، دنیا اور آخرت گنوائی، یہی وہ سرِ خسارہ ہے۔ یعنی یہاں پر منافقین کی تصویر اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کی بندگی کنارے پر ہو کر کرتے ہیں، یعنی
کچھ حد تک مومنین میں ملے ہوئے رہتے ہیں اور کچھ حد تک کفار میں ملے ہوئے رہتے ہیں، نہ اس طرف پوری طرح رہتے ہیں نہ اس طرف پوری طرح رہتے ہیں، ہمیشہ یہ ناپنے تولنے کی فکر میں رہتے ہیں کہ کدھر ان کا فائدہ زیادہ ہے۔ مومنین کی طرف رہنے سے فائدہ زیادہ نظر آیا تو ادھر جھک جائیں گے، اگر کفار میں رہنے سے ان کو دنیاوی فائدہ نظر آیا تو وہ کفار کی طرف راغب ہو جائیں گے، جھک جائیں گے۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے یہ لوگ دنیا بھی اپنی گنواتے ہیں اور آخرت بھی اپنی گنواتے ہیں، اور یہی ان کا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں جو اس سبق سے سیکھے گئے۔ منافقین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی کوشش تو ان کی پوری ہے کہ اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے، لیکن وہ اپنی جہالت کے سبب خود اپنی ذات کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ کفار اور منافق چاہے کتنی کوشش کر لیں اسلام کے نور کو بجھا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسلام کے نور کو مکمل کر کے رہے گا، پھیلا کر رہے گا۔ اللہ سے اپنے دل کا حال چھپانا دراصل اپنی ذات کو دھوکہ دینا ہے، یعنی دلوں میں وہ جو دشمنی چھپائے ہوئے تھے اسلام کے لیے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے چھپی ہوئی دشمنی، اللہ کے رسول سے چھپی ہوئی دشمنی، دراصل یہ بات کا خیال رکھنا دراصل اپنی ذات کو دھوکہ دینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔